مولانا غلام قادر صاحب استاد الحدیث شیخ الحدیث ہمارے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نائب امیر ہیں، اور پچھلے دنوں وہ قائم امیر بن گئے کل پاکستان جمعیت علماء اسلام۔ اب کے عوام کی کارکنوں کی خوش نصیبی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کا امیر بھی بلوچستان سے کبھی بن جاتا ہے، تو ایک بہت پارٹی میں سیاسی ماحول میں بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ جہاں تک ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کرتے ہیں آپ، یا آپ کا سوال ہے، دراصل ایک دہائی سے کم از کم ملک کی جو سیاسی صورتحال رہی ہے وہ تسلسل کے ساتھ عدم استحکام کا شکار رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ شاید الیکشن میں دھاندلی ہے۔ 2013، 2018، 2024 جب الیکشن میں اصل نمائندوں کا راستہ روکا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو 47 فارم کے ذریعے سلیکٹ کیا جاتا ہے جن کی نہ کوئی سیاسی زندگی رہی ہے، نہ سیاسی ماحول سے وابستہ رہے ہیں، نہ ملکی مسائل سے ان کو آگاہی ہے، ایسے لوگ جب پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، ایسے لوگ جب وزیر بنتے ہیں، ایسے لوگ جب وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان میں بھی کسی درجے کی صلاحیت موجود ہو، لیکن ان کو بھی مسلط کیا جاتا ہے۔ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے یا اقتصادی صورتحال ہے، یہ 2 دہائیوں میں مسلسل ابتری کی طرف جا رہا ہے، بہتری کی طرف نہیں جا رہا۔ اس پر مزید یہ کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو صورتحال ہے، امن امان کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو انتہائی ناگفتہ ہے۔ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو بارڈر بند ہے، ایران کا بارڈر بھی بند ہے، اور افغانستان کا بارڈر بھی بند ہے۔ بلوچ پشتون اسی بیلٹ میں بارڈر سے ان کی روزی روٹی وابستہ تھی، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا۔ بے روزگار عام نوجوان کو بے روزگار کر دیا گیا، جو تھوڑا بہت ڈیزل لا کے یہاں تھوڑا گزارا کر لیتے تھے، ان کے بچے، گھر والے، فیملی، اس سے بھی ان کو روک۔ ہمارے جو متاثر ساتھی ہیں، جنرل سیکرٹری جو ہے بھائی اسد اللہ صاحب، آپ کے توسط سے انتظامیہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکوں کو پکڑنے میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور میں نے کوشش کی کہ ان سے بات بھی میری ہو جائے۔ یہ کہ میرے مرکزی نائب امیر یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے بات کی ہوگی، یہاں ضلع انتظامیہ سے بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے بات کی ہے ان سے۔ تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہمارا عہدیدار ہے، لیکن یہ ایک پرامن شہری بھی ہے، اور آج اس کے ساتھ ہوا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ تو ضلع انتظامیہ یہ
کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکو کو پکڑیں، اور پھر اگر کچھ خدا نخواستہ رد عمل آئے گا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں